خواتین و حضرات، آیت مقدسہ کا عنوان تھا، پہلا جملہ تھا، ابتدا تھی ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو چیز پہلے سے موجود ہو اسے دوبارہ نہیں پایا جا سکتا، اسے دوبارہ نہیں حاصل کیا جاتا۔ ایک آدمی کے پاس پانی، گلاس، جگ سب کچھ موجود ہے، تو اب دوسرے آدمی کے کہہ رہا ہے کہ پانی دے دو، جگ دے دو، مجھے گلاس دے دو، مجھے پانی پینا ہے، تو سمجھدار اور سیاںا شخص جواب میں کہتا ہے، بھائی پانی، جگ، گلاس تو آپ کے سامنے، پھر کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک عام دانا اور عام عقل والوں کی بات ہے۔ اور رب تعالی سبحان اللہ، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مربی کہلاتا ہے، وہ کہ کیوں کر ایسی بات کر سکتے ہیں جو پہلے سے موجود تھی اور اسے پھر کہا گیا ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے، حالانکہ عبادت تو پہلے کر رہے تھے۔ سوال کو ذہن میں رکھیے کہ جو چیز پہلے سے ہو اسے پھر کیوں پانا ممکن ہے؟ ایک آدمی ایک وقت میں ایم این اے بن چکا ہے، منسٹر بن چکا ہے، وزیر بن چکا ہے، اب ایم این اے ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں ایم این اے بننا ہے، تو لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے ایم این اے اور اس کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاس کوئی چادر موجود ہو تو میں کہتا ہوں مجھے چادر۔ اب یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا انسان کا عقل کام نہیں کر رہا، یا ہرس کا مارا، لالچ کا مارا ہے۔ خواتین و حضرات، سوال ذہن میں یہ آتا ہے، جب عبادت پہلے ہو رہی تھی، خانہ خدا بیت اللہ، خانہ خدا بیت اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا گھر وہاں ہے، طواف وہ کر رہے تھے، عمرے وہ کر رہے تھے، حج وہ کر رہے تھے، نماز وہ پڑھ رہے تھے، صدقہ و خیرات و زکاتیں وہ دے رہے تھے، پھر اللہ کو کہلوانا ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ آئیے ایک ہی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عبادت کر رہے تھے، قرآن نازل ہوا تب بھی عبادت ہو رہی تھی، فرق یہ تھا وہ عبادت ملی جلی تھی، مکس تھی، اے بھی حق کے تھے، او بھی حق کے، رام بھی ٹھیک ہے، رحمان بھی ٹھیک ہے، یہ کلچر تھا۔ جب پیغمبر علیہ السلام آئے تو فرمایا نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے چلتے گئے۔ عبادت کیا عرض کیا گئے؟ عبادت کی تین صورتیں، موٹی صورتیں، جو عبادت کی تین موٹی سی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، پیسے کے ساتھ ہوتی ہے، خیرات کرنا، صدقہ دینا، اس کا تعلق مال کے ساتھ، مالی عبادت۔ خواتین و حضرات، نمبر دو، جسمانی عبادت، آپ نماز پڑھتے ہو جسم کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آپ دعائیں مانگتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ، یہ آپ کے اعضاء، جسمانی عبادتیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، مال اور جسم کے ساتھ۔ حج کرنا، وہاں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی خرچ ہوتا ہے۔ عمرہ کرنا، پیسہ بھی لگتا ہے اور آپ کا جسم بھی لگتا ہے نا۔ تو غرض ہے کہ عبادت کوئی مال والی ہوتی ہے، کوئی عبادت جسمانی ہوتی ہے، اور کوئی عبادت ان دونوں کے مکس ہونے سے مل کر، یعنی مال بھی اور جسم بھی۔ آئیے قرآن حکیم میں چلتے ہیں، حوالہ اور ذمہ داری سے گفتگو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جو پہلے عبادت کا منظر ہے، قرآن حکیم نے خود بیان فرمایا کہ وہاں جب ان کے ہاں کوئی فصل ہوتی، کوئی چیز اگتی، تو پھر پھل لگتا، پھل لگنے کے بعد کیا کہتے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے،
ایک ڈھیری ادھر لگ جاتی اور ایک ڈھیری ادھر لگ جاتی، ایک حصہ یہ اور ایک وہ۔ پوچھنے والے پوچھتے ارے میاں یہ کیا؟ کہتے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ رب کا ہے، یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کو بھی دینا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، کہتا ہے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کے لیے ہو گیا، یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا؟ جو اللہ کا حصہ ہوتا نا وہ وہاں چلا جاتا تو کہتے کوئی نہیں، اللہ بڑی ذات ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ جو یہاں کا حصہ وہاں جاتا کہتے جلدی نکالو، فوراً نکالو، ان کو تو ضرورت ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، تم کیا فیصلے گندے کر رہے ہو، تم کیا گندے فیصلے کر رہے ہو۔ آئیے آگے چلیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے مال کی عبادت کی کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ان کے ہاں جب کوئی بچے ہوتے تو وہ کہا کرتے تھے بھائی اتنے بچے ہو جائے تو ایک لڑکا ایک لڑکی ہم اپنے معبودوں کے نام پہ دے ڈالیں گے، ذبح کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دلیل کے ساتھ گفتگو ہے، یہ سمجھ آیا پس منظر تو ایاک نعبد سمجھ آئے گا، ورنہ خالی سے وقت گزر جائے گا۔ اوروں کی بات چھوڑیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا پیارا جملہ، نیند والے جاگیے کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں انا ابن الذبیحۃ ہے، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، محمد۔ بات بڑی مشکل ہو رہی ہے، خشک بھی ہو رہی ہے، خیال کیجئے، دماغ حاضر کیجئے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ان دو شخصیتوں کا بیٹا ہوں جو چھری کے نیچے آ کر بچ گئے، چھری کے نیچے آ کر بچ گئے۔ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شخصیتوں کا بیٹا ہوں جو ذبح ہونے سے بچ گئے، چھری کے نیچے آنے سے بچ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میں ابراہیم کا بیٹا اسماعیل کے ابراہیم کے لخت جگر اسماعیل، میں انہی کی خاندان نسل میں سے ہوں، اور وہ چھری آئی میرے رب نے بچایا اسماعیل کو۔ بنو اسماعیل کا سلسلہ چلتے 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 میرے دادا جان عبد المطلب تک پہنچا۔ عبد المطلب نے کہا میرے اتنے بیٹے ہو جائیں تو فلانا بیٹا تمہیں دے ڈالوں گا۔ جب میرے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، مارکا پہنچ گئے، حقی صاحب والے پہنچ گئے، اور جی دو، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بیٹا دوں گا۔ عبد المطلب نے کہا کوئی لو دو کی پالیسی لے لو، کوئی جان چھوڑو، میرے بیٹے کی جان چھوڑو۔ چلو جی کیا لو گے؟ حضرت انہی نے بات چیت شروع ہو گئی، جناب من 5 اونٹ، 10 اونٹ، 100 اونٹ، میں نے تینوں روایتیں آپ کے سامنے رکھی۔ بالآخر عبد المطلب نے سینکڑوں اونٹ دیے اور یوں جناب عبداللہ کی جان بچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں اسماعیل کا بھی بیٹا ہوں اور عبداللہ کا بھی بیٹا۔ سبحان اللہ۔ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح وہ مال کہیں اور خرچ کرتے، اپنی اولادیں بھی دے ڈالا کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی ذبح کر ڈالتے۔ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ شیطان نے ان کے لیے یہ مزین کر دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی اور کے نام پہ قتل کر ڈالا کرتے تھے، یہ ان کی عبادت کہلائی جا رہی تھی۔ آگے چلیے آگے چلیے، زبان کی عبادت، کون سی عبادت ہے؟ زبان کی، کہ آپ کی زبان کا ذکر کرنا، آپ کی زبان کا بولنا، یہ قولی عبادت کہلاتی ہے۔ یہ زبان سے بھی کسی اور کے گیت گایا کرتے، مال سے بھی کسی اور کے لیے، زبان سے بھی کسی اور کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب یہ سسٹم چل رہا تھا تو وہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے، قرآن آتا ہے
اور قرآن سبق دیتا گئے کہ لوگوں اگر مال کی عبادت کرنی ہے تب بھی اللہ کے لیے، جسمانی عبادت کرنی ہے تب بھی اللہ کے لیے، تمہیں قولی عبادت کرنی ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ چلیے ایک قدم آگے اور چلتے ہیں، کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ معراج پہ گئے، ایاک نعبد شروع کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کیا ہوتی ہے نا۔ آپ معراج پہ گئے تو فرماتے میں جب معراج پہ پہنچا میں نے رب کی جناب میں 3 تحفے دیے، اللہ نے جواب میں مجھے 6 تحفے عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ فرماتے میں معراج پہ گیا تو میں رب کی جناب میں جا کر 3 گفٹ پیش کیے، 3 تحفے پیش کیے۔ اخلاقیات ہے، بندہ جائے تو یہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے میں رب کی جناب میں پہنچا تو پہلا جملہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میرا مولا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا تحفہ لے آیا ہوں، التحیات للہ۔ التحیات لفظی معنی نہیں، چھوڑیے لفظ، آپ ہر جگہ نماز کی کتاب میں دیکھ لینا۔ تحیہ وہ عربی زبان میں تحیہ، التحیہ تحیہ سے نکلا ہے، وہ تصور، وہ ارادہ جسے کائنات کی آنکھ دیکھ نہ سکے، وہ سب کچھ اس اللہ کے علم کے اندر ہو۔ یہ دل کی التحیات کا تعلق دل کے ساتھ ہے، قلبی عبادت دل میں۔ مولا التحیات للہ، سب تحیے، سب دل کی باتیں، میرے دل میں جو کچھ بھی ہوگا للہ، صرف تیرے ہی لیے ہوگا، سبحان اللہ۔ والصلوات آگے چلتے نمازیں، پھر قرآن بھی اس کی تشریح کرے گا، صلوات للہ والطیبات للہ۔ مولا میں یہ تیرے ساتھ عہد کرنے آیا ہوں، زبان بھی تیرے لیے، دل بھی تیرے لیے، میرے تصور و خیالات بھی تیرے لیے۔ جب رب کی جناب میں یہ 3 چیزیں دی، فوراً میرے اللہ نے مجھے جواب میں فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق صاحب لیٹ آئے تو اب کہنا تو پڑے گا نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ، میرا سونا تیرے اوپر خیر ہی خیر نازل ہو جائے، سلامتی ہی سلامتی ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اللہ کی رحمتیں بھی تیرے اوپر، میں اللہ کی برکتیں بھی تیرے اوپر، سلام بھی تیرے لیے، برکت بھی تیرے لیے اور رحمت بھی تیرے لیے، سبحان اللہ۔ آئیے نا سورۃ احزاب میں چلتے گئے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا، سورۃ احزاب میں، سبحان اللہ۔ قرآن اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ کر عمل کر کے بتانے والا بھی بنا دے، سبحان اللہ۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں زبان خدا ایسی نہ کرے کہ اللہ کی بات تو ہو اور پھر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بات کو یاد رکھنا ہے، اصل جملہ پھر پیچھے آئے گا۔ اللہ نے کہا نہ سنا آپ پر رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، سلامتیاں بھی ہیں۔ جب آیا نا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد کہیں بھی رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا،
کی بات نہیں. کنفرم کر لو مکہ مدینہ نہیں. یا ایھا آمنو، عرب میں ہے تبلیغ، عجم میں ہے تبلیغ، افریقہ میں ہے تبلیغ، امریکہ میں ہے تبلیغ، جنگل میں ہے تبلیغ، پانی میں ہے تبلیغ. جہاں بھی ایمان ہوگا انہیں میں کہنا چاہتا ہوں جی میرا مولا حکم کیا گئے، فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جہاں پر بھی بیٹھے ہو، جہاں پر بھی رہتے ہو، جس جگہ پر تم ہو، جب بھی میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے تمہیں کہنے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آئیے مل کے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آیا نا صلو علیہ وسلم تسلیما. تمہیں میرے پیارے پر سلام بھیجنا ہے، تمہیں درود پڑھنا ہے. ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر موجے کرو جو تمہارا دل کرتا گئے. اب پیچھے چلیے. میں رب کی جناب میں گیا تو میں نے کہا مولا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اللہ نے کہا میرا سونا سلامتیاں ہوں تیرے لیے، رحمتیں ہوں تیرے لیے، برکتیں ہوں تیرے لیے. اللہ اکبر. مولا اگر آج کا بندہ ہوتا نا، اگر آج کی دنیا ہوتی نا، مولا ٹھیک ہے موجیں لگ گئی، رحمتیں برکتیں سلامتیں لی، پانڈ باندھی گٹھری اٹھائی چل بھائی گھر. مولا سلامتیاں برکتیں رحمتیں میرے لیے تو میری امت کا کیا بنے گا مولا؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ یہ رحمت برکت سلامتیاں میرے لیے. جواب آیا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے نیک لوگ جو ہوں گے، وہ نیک لوگ جو میرے محمد پہ درود بھیجا کرتے ہیں، وہ نیک لوگ جو میرے پیغمبر پہ سلام بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں اللہ کی توحید کا ڈیرا گئے، جن کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت بستی گئے. وعلی عباد اللہ الصالحین، میں ان پر بھی رحمت برکت سلامتیاں بھیجتا رہوں گا. فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، جملہ سمجھنا بیبیاں آبا دل کی کھڑکیاں کھولی. فرشتوں نے دیکھا کہ یہ کیسا نبی ہے. وہاں تو ابراہیم کی روح بھی رہتی ہے، وہاں آدم صفی اللہ کی روح بھی رہتی ہے، وہاں اسماعیل ذبیح اللہ کی روح بھی ہے، وہاں نوح نجی اللہ کی روح بھی ہے، لیکن وہاں خود اپنے اصلی جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. مولا یہ کیسا کمال کا تیرا پیغمبر آیا، تو نے سلام دیا، تو نے رحمت دی، تو نے برکت دی، پھر یہاں بھی آ کر خود نہیں اپنی امت کو یاد کرتا گئے. فرشتوں نے جب یہ دیکھا نا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ جملہ آیا تو فرشتے بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتے ہیں مولا اس بات کی، اقرار کرتے ہیں مولا اس بات کا کہ تیرے علاوہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے، معبود تو ہے، حل کرنے والا مشکلیں تو ہے، عزت و ذلت تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں اشہدو ان محمدًا عبدہ. بولیے جملہ عبدہ ورسولہ، یوں یہ پورا ہوا جملہ. اب اس لیے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین. میں وہاں گیا رب سے باتیں کر آیا، معراج بن گیا. میرے ماننے والی عورتیں مردوں تم نماز پڑھو تمہارا معراج ہو جایا کرتا ہے. یہ وہ وہاں ملا، اسے نماز کا حصہ بنا دیا گیا. سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ عبادتیں پہلے بھی ہو رہی تھی، عبادتیں پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن عبادت کا لطف،
عبادت کا انداز جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وہ یہ تھا کہ عبادت کا ہر حصہ صرف میرے اللہ کے لیے، مال ہے تو صرف میرے اللہ کے لیے، جسم ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اور اگر کچھ بھی کرنا ہے، آئیے 2 حدیثیں رہ گئی ہیں، مکمل کرتے ہیں، کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، قرآن مقدس ہے، پارے کا نام ہے ولو اننا، بیبیاں احباب، پارے کا نام ہے ولو اننا، 8واں سپارہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ سے مالا مال فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیبیاں احباب، سورۃ انعام ختم ہونے لگی ہے، سورۃ الانعام ختم ہونے لگی ہے، 8واں پارہ ہے اور بالکل سورۃ الانعام کا آخر ہے، آیت نمبر 162-63 ہے۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 162۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اللہ اعلان کروا رہے ہیں۔ میرے محبوب آپ اعلان کیجئے، مولا کیا اعلان؟ زندگی کے اختتامی لمحات، زندگی کے اختتامی لمحات، اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام، اس کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الانعام میں 60 اعتراض ہیں، 60 اعتراض، 60 سوال ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 60 سوال ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 60 سوال رکھے لوگوں نے ذات نبوت پر، ذات رسالت پر۔ میرے اللہ نے ان 60 سوالوں میں سے صرف 3 سوالوں کا جواب دیا، صرف 3 سوالوں کا جواب دیا۔ لیکن اگلا سبق، آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال، ظفر صاحب آپ کی عمر مبارک کل کتنی ہے؟ 63 سال۔ یاد کرنے کی بات ہے، درس قرآن ہے، صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، چھوڑیے ترجمہ گھر بھی ہے۔ 63 سال عمر مبارک ہے اور ایک سورت میں اعتراضات کتنے آئے ہیں؟ 60۔ ذہنی اندازہ تو لگا اس شخصیت کی کیا کیفیت ہوگی جس پر زندگی کے 23 سالہ دور نبوت میں غالباً 3 سوال ہر دن آئے، ایک ہم میں نبی ایسا ہے، نبی ایسا ہے، نبی ایسا ہے۔ اسے حوصلہ دینے کے لیے پھر اللہ قرآن نازل فرماتے ہیں۔ سونا پریشان نہ ہو، سونا پریشان نہ ہو، میرا محبوب پریشان نہ ہو۔ چلتے 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 سورۃ انعام ختم ہونے لگی۔ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کیجئے، مولا کیا کہنا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آیت کا پس منظر یہ ہے، اس سے پچھلی آیت، اس سے پچھلی آیت فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ لوگ تانا دینے لگے، لوگ باتیں بنانے لگے، الیاذ باللہ، کیا میں نے کہا؟ سارے ایک دفعہ کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا کہتے؟ یہ راستہ بھول گیا، الیاذ باللہ، اس کو راستے کا پتہ نہیں۔ اور کملے تم کیا بات کرتے ہو، اس کے قدم اٹھتے ہیں تو جنت کا راستہ لگ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تم کیا کہتے ہو کہ یہ راہ بھول گیا، تم کیا کہتے ہو کہ اسے راستے کا پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ میرا سونا محمد، میرا سچا محمد، نبیوں کا سردار محمد، خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ باتیں کرنے لگے میرے نبی کے اوپر، لوگ باتیں کرنے لگے امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا مولا کیا کہنا گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو راستے کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ نانا فرمایا اننی
ہدانی ربی، ہدانی ربی، مزہ آئے گا قرآن اگر سمجھ آیا جائے. ہدانی ربی، ہدانی ربی. پروفیسر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے یہ راہ دکھایا ہے، لوگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے یہ، کوئی کہتا ہے جی میرے استاد نے مجھے یہ راہ دکھایا ہے. اس کے پیچھے پس منظر قرآن کی روح سمجھنا. کوئی کہتا ہے جناب عمر میرے حضرت صاحب نے مجھے اس رستے پہ لایا. اللہ کہتے ہو میرا سونا اعلان کیجئے نا، میں ابھی تک ماں کے پیٹ میں تھا کہ میرا باپ فوت ہو جاتا ہے. میں نے ہوش و حواس اس عمر تک نہ پہنچا تھا کہ ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ اکبر. میرا دادا جو میرا سرپرست تھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا. میں تو ایک یتیم تھا. میں محمد اور آپ اپنے معاشرے میں اندازہ لگائیں یتیم کا کیا مقام ہے، یتیم کی کیا حیثیت ہے. چاچا بھی دھکے دیتا ہے نا، ماموں بھی گھر سے نکال دیتا ہے نا، پھوپھی بھی سر پہ ہاتھ نہیں رکھتی. لیکن قربان جاؤں ہے یتیم. اللہ یہ لوگ کیا کہہ رہیں گے؟ فرمایا نانا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. میں یتیم تھا مانتا ہوں، میرا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے مانتا ہوں، لیکن لوگوں ہدانی ربی میرے رب نے مجھے پکڑ کر صراط مستقیم پہ چلا ڈالا ہے. ہدانی ربی، ہدانی ربی میرے رب نے مجھے راہ دکھایا ہے، میرے رب نے مجھے رستہ دکھایا ہے. اللہ اکبر. وہ جی رستہ کیا ہے؟ فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا. میں اپنے باپ ابراہیم کا پیروکار ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کا ماننے والا ہوں. ما کان من المشرکین، میں شرک کرنے والا نہیں، میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں. سونا اب بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری ساری زندگی کا خلاصہ، میری 23 سالہ زندگی کا خلاصہ 4 باتیں ہیں. جی میرا مولا کیا کیا باتیں؟ فرمایا آپ کہہ دیجئے انا صلاتی، انا صلاتی. اب میرے ساتھ چلیں انا صلاتی. ساتھ چلیں گے نیند آلو کی جان چھوڑیں بات ختم کریں. انا صلاتی میری ساری زندگی کی ساری نمازیں، ساری زندگی کی میری فرائض، میری سنتیں، میرے نوافل، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا بیٹھنا، میرا ہاتھ پھیلا، یہ سب کچھ آیا. انشاءاللہ ایاک نعبد میں آئے گا سب کچھ. انا صلاتی میری ساری زندگی کی ساری نمازیں. پھر فرمایا و نسکی میری ساری زندگی کی ساری قربانیاں، خیرات کرنا، دیگیں چڑھانا، چڑھاوے دینا، مال خرچ کرنا، قربانیاں کرنا. نمبر 3 آگے بڑا ہی پیارا جملہ. پہلے فرمایا ساری نمازیں، پھر فرمایا ساری قربانیاں، ساری خیراتیں. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کی زبان سے کہیے چاہے مدینے چل سکے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. میرا پیارا محمد کن کن چیزوں کو گنتے رہیں گے، کن کن اداؤں کو بیان کریں گے. قصہ ہی ختم کیجئے، بات ہی ختم کیجئے. اب کہہ دیجئے محیایا و مماتی، محیایا محیایا تیرا تے مرنا جینا ہی میرے اللہ کے نام ہو گیا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آئیے طائف کی وادی میں چلتے گئے، نبی کی دعا سنا کر بات ختم کرے. وادی طائف میں لوگ پتھر برسا رہے ہیں، ذات نبوت لو لحان ہو چکی ہے، پاؤں مبارک زخمی ہے، جوتا مبارک خون سے بھر چکا ہے. اللہ اکبر. اب جبریل امین آیا، حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے.
آپ نے فرمایا نہیں، ہاؤلائی قومی لا یعلمون شانی، انہیں میرے مرتبے کا پتہ نہیں، چھوڑیے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن آگے گئے نا، آگے تھوڑا آگے گئے، اب ذرا منظر سمجھنا، زخمی حالت بھی ہے، خون سے بھرے ہوئے قدم بھی ہے، عرش کی طرف دیکھا، رحمان کی طرف دیکھا، سبحان اللہ دیکھا، اور نبوت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اِلَىٰ عَدُوٍّ يَتَهَجَّمُنِي أَمْ إِلَىٰ قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ، مولا تو نے مجھے کہنے کا کہ میں تیری محبت ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، میں تیری محبت کہلاتا ہوں، اِلَىٰ عَدُوٍّ يَتَهَجَّمُنِي، تو نے اپنی محبت کو کن کے حوالے کر دیا ہے، مولا تو نے اپنے پیار کو کن کے حوالے کر دیا ہے، مولا تو نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بڑا درد بھرا جملہ ہے، لیکن اگلا لفظ بڑا ہے، اِلَىٰ عَدُوٍّ يَتَهَجَّمُنِي، مولا یوں تو آدم بھی گئے، ابراہیم بھی گئے، نوح و یوسف و موسیٰ بھی گئے، لیکن تیرا محبوب صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو محبتیں بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں، اور محبت سچی بھی پھر میرے اللہ کی، یہ تو ہے تمہیں علی کوڑی تے جھوٹی یاری بھی تمہیں کی، آج فلانی شہ دیں، آج فلانی شہ دیں، آج فلانی بلا، یا اللہ میں تو تیری محبت ہوں مولا، تمہیں اپنی محبت کو کہاں بھیجا ہے؟ لیکن اگلا لفظ قربان جاؤں، إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اگر تو ایسے ہی راضی ہے تو میں محمد کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، سبحان اللہ، إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، وہ کس طرح ہے جے دکھ وچ سیاں تو راضی تے اس سکھ نو میں چلے جماواں، إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، جو تو راضی ہے اس طرح، اگر تجھے یہی پسند ہے پھر میں محمد کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سبحان اللہ، مولا میں تو صرف سب کو تیرے لیے لٹایا ہوں، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، مولا میرا تے مرنا ہی جینا تیرے نام ہے نا، میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہی تیرے نام ہے، اس سے پہلے عبادتوں کا اور انداز تھا، میرے نبی کے بعد عبادت کا یہ انداز ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس سے پھر آگے بات کو بڑھائیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی